سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. Please like, comment and share this video and don't forget to subscribe my channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرے محترم بھائیوں اور بہنوں مسلمانوں، آج موضوع ہمارا ہے عبقری میگزین کے نام سے ایک میگزین وہاں پہ پاکستان میں شائع کیا جاتا ہے، اور اس میں ان کا مقصد ہے لوگوں کی جو مشکلات ہے وہ حل کرنا ہے. مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو مشکلات ہے وہ کس طریقے سے حل کر رہے ہیں، وہ طریقے جو اس نے اپنائے ہوئے ہیں وہ اکثر وہ بیشتر جو ہے اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اور اس طرح اس کا بنا جو ہے یا تو خوابوں پر ہے. کسی نے خواب دیکھ کر یہ کہا، کسی فلاں ولی نے خواب دیکھ کر یہ کہا کہ آپ فلاں مشکل کے لیے یہ کرو، اتنا کرو، فلاں کرو، اور یا جو ہے اپنی طرف سے سوچ کے یہ بنایا گیا ہے. اب مشکل حل کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. ان دونوں میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، اگر کوئی ڈھونڈے تو صحیح. سب سے پہلے میں بات کروں گا سورۃ المائدہ آیات نمبر 3 پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کا دین، تمہارا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہوا، مکمل ہونے کے بعد اس میں تمام تر دعائیں، مشکلات کا حل وہ موجود ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو لوگ مختلف رسالے نکالتے ہیں، کوئی عبقری میگزین ہے، کوئی کیا میگزین ہے، مشکلات کا حل وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا جو مشکلات جو حل ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور لوگ اس پر یقین کر کے اسی کو اپناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا، کہ میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کی سنت. جب تک آپ ان پر عمل پیرا ہیں اور ان کو آپ پکڑ کے اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کتاب اللہ اور سنت سے نکل کر کسی دوسرے طریقے کو اپناتا ہے، وہ کسی طریقے میں بھی ہو، اگر نماز میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، کسی اسلام کے کسی بھی حکم میں ہو، یا اپنے مشکلات کے حل میں ہو، تو جب کتاب اللہ اور سنت سے کوئی آدمی نکل گیا
تو وہ سمجھو کہ یہ گمراہی ہے. تو اس میگزین میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے مشکلات کا حل وہاں پہ بتایا گیا ہے. تو ہم اب دیکھیں گے کہ کیا یہ جو حل بتاتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یا قرآن و حدیث کے موافق ہے یا اپنی طرف سے بناتے ہیں. تو ترتیب کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بتائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سب سے پہلے میں جو آپ موضوع چنا ہوں وہ میگزین میں آپ قریب میگزین میں ایک عنوان دیا ہے من پسند نوکری اور اچھی بیوی. اس کے لیے ایک کہانی ہے کہ بس ایک بندہ ہے اس کے لیے من پسند نوکری نہیں ملتی تھی اور اچھی بیوی بھی نہیں ملتی تھی. پھر اس نے اس کو خط لکھا تو اس نے ان کو یہ حل بتا دیا کہ آپ سورۃ الکوثر صبح شام پڑھیں اور اول آخر درود پڑھیں اور 129 مرتبہ پڑھیں. اس طرح جو ہے ایک اسم اعظم کو بھی سکھایا گیا کہ مطلب برکت والی تھیلی جس میں آپ جتنے پیسے رکھتے ہیں نکالتے ہیں اس پر جو ہے یہ پڑھ کر آپ پھونکے تو وہ پیسوں میں برکت ہوگی, پیسے ختم نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اس طرح جو ہے یہ اس طرح اچھی بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ اچھی بیوی نہیں مل رہی تھی تو میں نے یہ عمل کر دیا تو اچھی بیوی مل گئی اور دیندار بھی ہے اور مطلب خانہ داری کو بھی جانتی ہے اور فلاں لمبی چوڑی کہانی ہے اور اس طرح من پسند نوکری مل گئی وغیرہ. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں آپ کو اب قرآن کو جب دیکھا جائے تو قرآن میں دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا جیسے انبیاء نے مانگا ہے. انبیاء نے کس طرح مانگا ہے؟ کیا انبیاء نے فلاں صورت جو ہے اتنی بار جو ہے پڑھ کر یا کوئی اسم اعظم کر کے یا کوئی تھیلی میں پیسے رکھ کے اس طرح جو ہے انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں, ہم نے ان کی بات قبول کی. اس طرح زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا جب اس کو مشکل آئی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اسی طرح انہوں نے یہ بھی پکارا کہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اللہ تعالیٰ کو پکارا, اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیے. اچھا اب رزق میں برکت, یہ رزق اکیلا کھانا اور یہ کھانا پینا رزق نہیں ہے, رزق بیوی جو ہے وہ بھی رزق ہے. رزق میں برکت قرآن نے ہمیں کیا سکھایا؟ ایک تو یہ کہ انبیاء نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگی. دوسرے نمبر پر نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ کو کوئی مشکل ہو, رزق چاہیے, بیوی چاہیے, اچھی بیوی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا حل کیا ہے, استغفار پڑھنا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ نمبر 1 إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. نمبر 2 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آپ پر آسمان سے بارش برسائے گا. نمبر 3 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, آپ کی امداد کریں گے, مال پیسہ دیں گے آپ کو اور بیٹے بھی دیں گے. نمبر 4 وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, آپ کو باغات دیں گے اور آپ کو نہریں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا حل بتا دیا ماشاءاللہ کہ استغفار پڑھنے سے آپ کا ہر مسئلہ, آپ کی من پسند نوکری ہے, آپ کی اچھی بیوی ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ کو دیں گے. تو ہم کیوں نہ اس کو لیں, ہم اس کو چھوڑ کے جو ہے وہاں میگزینوں کے پیچھے چلے جائیں اور وہاں مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ سے حل نکال کے اپنی طرف سے شریعت سازی کر کے لوگوں کو بتائیں گے یہ آپ کے مسائل کا حل ہے. نمبر 2 حدیث کی طرف آتے ہیں مشکلات کے لیے. ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ کم اجعل لک من صلاتی، کہ میں جب میں دعا کر رہا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں دعا کر رہا ہوں تو دعا میں آپ پر درود کتنا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی مرضی ہے جتنا بھی پڑھیں. ابھی نے کہا کہ 1/4. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر اس سے آپ نے زیادہ پڑھا تو وہ بہتر ہوگا. تو اس نے فرمایا کہ آدھا. پھر فرمایا کہ آدھا اچھی بات ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر آپ نے زیادہ کر دیا تو یہ بہتر ہے. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اجعل لك صلاتي كلها، میں اپنا تمام دعا آپ کے لیے آپ پر درود بھیجتا ہوں، یعنی دعا یہی رکھتا ہوں کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور آپ پر دعا پڑھوں کہ آپ پر درود پڑھوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر یہ آپ نے کر دیا تو کیا ہوگا؟ اذن تکفى ہمک وتغفر ذنبک، اگر یہ آپ نے کیا تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کا جو مشکل ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پر آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. درود شریف پڑھنے سے آپ کے مسائل کا حل استغفار ہے، آپ کے مشکلات کا حل دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، دعا کی شکل میں درود شریف پڑھنا ہے. تیسرے نمبر پر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں دعا کی شکل میں بتایا کہ اچھی بیوی کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے بیویوں سے اور ہمارے اولاد سے دے دے ہمیں کیا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے؟ کہ صالح بیوی اور صالح اولاد آپ کو مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بتا دیا سورۃ الفرقان میں. آپ کہیں کہ حل میگزین والے نے جو بتایا آپ قاری وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حل بتا دیا وہیں پر ہم چلیں گے. دوسرے نمبر پر انہوں نے عمر کی برکت کے لیے ایک دعا کھڑی ہوئی ہے کہ یہ دعا کریں، فلاں دعا کریں، یہ کریں، وہ کریں، آپ کی عمر میں جو ہے برکت آئے گی. اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف کہ حدیث میں عمر کی برکت کس چیز سے زیادہ ہوتی ہے. حدیث نے کیا کہا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث سے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقه او ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، کہ جس کو یہ اچھا لگے اور جس کو چاہے کہ اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، اور اس کے عمر میں برکت ہو، تو وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ اپنائیں اور صلہ رحمی کریں. اچھا، دوسرے نمبر پر حدیث ہے ابن ماجہ میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ترمذی نے بھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القضاء الا الدعاء، کہ عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کر سکتا سوائے اچھائی کے. آپ کسی سے اچھائی کریں گے اور نیکی کریں، کسی سے اچھائی کریں گے اور نیکی کریں گے، اچھے کام کریں گے تو اس سے عمر میں برکت ہوگی. آپ میگزین کا دیکھیں، عمر بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیز بنا دیا، نہ وہ دعا قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے. تو آج اسی پر اکتفا کریں گے. اگر ریکارڈنگ زیادہ ہو تو پھر میرے خیال یہ شیئر نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.